میری امت کو شب قدر عطا کی ہے اور یہ رات تم سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں فرمائی۔ اس رات میں اللہ عز و جل نے قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر نازل فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری کتاب جو کہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری کی پوری نازل فرما دی۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے اب نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، وین از دا نائٹ آف قدر، کہ یہ نائٹ آف قدر ہوتی کب ہے؟ ہمیں کہہ تو دیا گیا کہ آخری 7 راتوں میں، ٹھیک ہے نا، تو یہ رمضان میں ہے۔ اب ہمیں پتا ہے آج کل کہ ہم رمضان کا مہینہ چل رہا ہے جس میں ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، روزوں کا مہینہ بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، جس میں اور اس میں شب قدر بھی آتی ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ قرآن پاک میں روزوں کے لیے ایک علیحدہ آیت ہے اور رمضان کے لیے علیحدہ آیت ہے، اور جو اس کا سیکوینس ہے پہلے روزے آتے ہیں پھر رمضان آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو رمضان اگر روزے نہ بھی ہوتے تو رمضان ہمارے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ مہینہ تھا جتنا کہ ابھی بھی ہے، اور اس روزوں کے ساتھ آگے کہہ لیں کہ ہمارے لیے وہ ڈبل ٹرپل امپورٹنٹ ہوگی، زیادہ وہ ہمارے لیے پاک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو رمضان، جو شخص جس ملک میں ہو اس ملک کے لحاظ سے رمضان المبارک کہ آخری عشرہ کی طاق راتوں کا وہ اعتبار کیا جائے گا، اور شب قدر بھی اسی حساب سے ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا ایک گفٹ ہے کہ آپ دیکھیں دنیا میں ہم یہاں بیٹھے ہیں تو یہاں دن ہے، لیکن ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں یہ رات ہے، کیونکہ ہماری جو زمین ہے وہ موو کر رہی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ جو شخص جس ملک میں بھی ہوگا اسی ملک کے حساب سے رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ چل رہا ہوگا اس میں اعتبار کیا جائے گا۔ اب ہو سکتا ہے ہمارا 27ویں شب گزر گئی ہے تو وہاں پہ ابھی 27ویں شب آنی ہے، یا ان کی پہلے گزر گئی ہے ہماری آنی ہے، تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی نے گفٹ کیا ہے کہ جو شخص جس ملک میں ہوگا اسی کے مطابق اس کی رات ہوگی۔ اہل بیت ان کے مطابق، اور یا آپ ان کو کہہ سکتے ہیں اہل تشیع جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ زیادہ تر 23ویں رات پر انہوں نے تکیہ کیا ہوا کہ یہ جو طاق رات ہے اور جو لیلۃ القدر ہے وہ 23ویں رات ہے، اور ہم اہل سنت زیادہ تر روایت 27ویں رات کے گرد گردش کرتی ہے، تو ہماری جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ 27ویں رات ہے اور وہ کہتے ہیں 23ویں رات ہے۔ تو ان کے انفیکٹ حضرت علی سے کسی نے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ طاق راتیں جو ہیں ان میں سے کون سی رات ایسی ہے جو ہمارے لیے ہم کہتے ہیں ہم زیادہ عبادت کریں، تو حضرت علی نے جو بتایا کہ یہ جو ہے نا زیادہ تر 23ویں رات کا امکان زیادہ ہے۔ تو چونکہ حضرت علی نے 23ویں رات کا بتایا تو پھر اہل بیت بھی اس کو فالو کرتے ہوئے پھر ان کے امام صادق ہیں انہوں نے بھی یہ جگہ جگہ جو ہے نا وہ فرمایا ہوا ہے کہ کہ 23ویں رات جو ہے نا وہ زیادہ وہ طاق رات ہے، جیسے ہم 27ویں کو کہتے ہیں وہ لوگ زیادہ تر 23ویں رات کو کہتے ہیں۔ اچھا، اب کیسے 23؟ اب ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک ایک رات میں نازل ہوا، تو کوشچن تو آتا ہے کیسے نازل ہوا ایک رات میں، جبکہ ہم تو سننے میں آ رہے ہیں کہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 23ویں سال میں ہوا، تو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ 23 میں کیسے ہوا۔ جو انٹائر رات ہے نا پوری کی پوری یہ شب قدر رات تھی، اس پہ شب قدر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قلم مبارک میں ایک ساتھ نازل ہوا۔ جو نزول تھا نا اس کا وحی کا، وہ 2 طرح سے قرآن پاک کا ہوا تھا، ایک پورا کا پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر شب قدر پر ایک ساتھ نزول ہوا، اور حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن جو تھا وہ اس رات میں ریوائز کروایا، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے کہ ایک کمپلیٹ ہو گیا، اب اس کے بعد ان پہ وہی آنی جو تھی نا وہ کمپلیشن کے بعد بند ہو گئی، اور ایک جو تھا وہ گریجولی آیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سال کی عمر میں بعثت کے دن نازل ہونا شروع ہوا، عمر مبارک کے 63ویں سال تک نازل ہوتا رہا، جو کہ 23 سال کی مدت بن رہی، تو یہ گریجولی تو ان پہ ہوتا رہا۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایز پر نیڈ، کہ جب وہ سوال کرتے تھے جب مدینہ میں تھے تو جب ضرورت ہوتی تھی، ایک نئی شہر بس رہا تھا، ایک مسلمانوں کا نیا ایک پہلے مذہب وجود میں آیا تھا، تو اس میں بہت ساری پرابلمز تھیں، جیسے جیسے وہ کویشچنز کرتے جاتے تھے آپ کو اس کے مطابق مدینہ میں بھی ہوتی تھی، اور جب وہ مکہ میں تھے تو مکہ میں تو کفار اور مشکری کفار کے ساتھ ان کا جو تھا نا وہ سامنا تھا، تو اس لیے وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی دل جوئی کے لیے، ان کی ہمت بڑھانے کے لیے وہاں پہ بھی مکہ میں بھی، اس لیے ہمیں 2 ٹائپ کی صورتیں ملتی ہیں، مکی بھی ملتی ہیں اور مدنی بھی ملتی ہیں، تو وہ گریجولی بھی ہوتا رہا۔ لیکن یہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ جیسے آپ نے ایگزامز کی تیاری کی پورا سال کرتی رہی کہ ہم نے ایگزام دینا، آخر میں آ کے آپ پورے ایگزام کی تیاری بھی کرتی ہیں، نیکسٹ ڈے آپ کا امتحان ہے تو آپ پوری رات بیٹھ کے اس کو ریوائز کرتی ہیں، جو آپ نے پڑھا تھا آپ کہتی ہیں میں اس کو ایک دفعہ ریوائز کر کے اس کو پکا کر لوں،
اسی طرح پوری سال 23 سال جو تھا ان کے اوپر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن پاک آتا رہا، لیکن جو شب قدر کی رات تھی یہ اس قدر مبارک رات ہے کہ اس میں پورا قرآن پاک لوح محفوظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا گیا، پھر اس کو ریوائز کروایا گیا تاکہ اس کو اور پکا کروایا گیا. ٹھیک ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ رمضان المبارک کے آخر عشاء کی طاق راتوں میں یا آخری رات کو مخفی کشیدہ رکھنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مسلمان اس رات کو جستجو یعنی تلاش میں ہر رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں کہ نہ جانے کون سی رات ہے جو شب قدر ہو. یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت بہت زبردست، اور یہ بہت اچھی مطلب اس سے کہہ لینا کہ ہمارے اوپر ایک طرح کی انعام ہو گئی ہے، ایک طرح کا ہمیں گفٹ مل گیا ہے کہ ہمیں طاق راتوں میں عبادت کرنے کا موقع ملتا ہے. ایک دفعہ اب اس کو کیوں مخفی رکھا گیا؟ بہت سارے جتنی بھی عظیم مطلب آپ کہہ لیں بڑی بڑی اللہ تعالیٰ نے چیزیں ہیں جو ہم پہ کھولی نہیں ہیں اور ان کو پوشیدہ رکھا ہے. لائک جیسے ڈیتھ، دا ٹائم آف ڈیتھ ہمیں نہیں پتا، وہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوشیدہ رکھا ہو. سوچیں اگر ہمیں اپنا ٹائم آف ڈیتھ پتا ہوتا تو وہ کتنا مشکل ہوتا ہم لوگوں کے لیے. ہم لوگوں کے لیے زندگی میں ہی ہم لوگ شاید مر جاتے. زندہ اس سے کہتے ہیں نا مر جاتے، کہ ہمیں پتا ہوتا کہ ہم نے 2 دن بعد مر جانا ہے، ہم نے 3 دن بعد مر جانا ہے، ہم نے 2 سال کے بعد مر جانا ہے، تو ہمارے لیے وہ بہت بڑی ایک مشکل ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ہمارے لیے پوشیدہ رکھا. دوسرا اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ کیا رکھا؟ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے جو کہ ہے قرآن پاک میں. کوئی ایک اسم ہے جو اسم اعظم ہے جس کو پڑھ کے دعا مانگی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے، شورٹ قبول ہوتی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے، ہمارے ٹیچرز بھی ہم سے کہتے تھے کہ آپ لوگ جب قرآن پاک پڑھنا شروع کریں تو اب ہر جو ہے نا اس کے آیت کے بعد دعا مانگیں. کیا پتا اس آیت کے اندر جو ہے نا وہ اسم اعظم ہو اور ہماری جو دعا ہے وہ قبول ہو جائے. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں ہر آیت کے بعد اس دعا کرنی چاہیے تاکہ ہمیں جو ہے نا وہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب اور کہاں پہ ہمیں وہ والا اسم اعظم جو ہے نا وہ مل جائے. اچھا، ایک تو اس میں اعظم میں نے آپ کو بولا کہ ٹائم آف ڈیتھ مخفی ہے، نہیں ہمیں پتا، اس میں اعظم کا ہمیں نہیں پتا، اور اسی طرح جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں پیدائش کا ہمیں نہیں پتا ہوتا. ٹھیک ہے، کہ پیدائش میں ماں کے پیٹ میں کیا ہے. اب لوگ کہتے ہیں آج کل تو الٹرا ساؤنڈ ہو جاتا ہے، آج کل تو پتہ چل جاتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے. تو ہم لوگ صرف یہ نہیں کہتے اللہ تعالیٰ کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے اور لڑکی نے بڑے ہو کر اچھے کام کرنے ہیں یا برے کام کرنے ہیں یہ صرف اللہ کو پتہ ہے. اس لڑکے یا لڑکی نے جو ماں کے پیٹ میں ہے وہ اللہ کا نیک بندہ بننا ہے یا اللہ کا برا بندہ، کوئی پیغمبر بننا ہے یا کوئی نبی بننا ہے، یہ صرف اللہ کو پتا ہوتا ہے. تو ہم لوگ صرف یہ لیتے ہیں الٹرا ساؤنڈ سے ہم نے پتا کرا لیا تھا جب وہ لڑکا تھا لڑکی تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیوں کہا کہ ماؤں کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ مجھے پتا ہے. تو اس سینس میں آپ لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کو آگے اس کی جو قسمت ہے اس کے مقدر میں کیا لکھا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. وہ ہم سب کو کسی کو بھی نہیں، ایون ماں کو بھی پتا نہیں ہوتا جس کے 9 مہینے جس کے پیٹ کے اندر وہ بچہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی مخفی رکھا. اچھا، اب اس کو اس رات کو مخفی رکھنے کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کے لیے میں آپ کو ایک حدیث ہے، ایک واقعہ سناتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ساتھ مسجد میں گئے. فجر کا ٹائم تھا، اذان ہونے والی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے نا وہ مسجد میں سو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ آپ اس کو اٹھا دو. تو حضرت علی گئے اور جا کے انہوں نے اس کو اٹھایا کہ نماز کا ٹائم ہے، آپ نماز کے لیے اٹھ جائیں. بعد میں حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آپ تو نیکی کے کاموں میں خود بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، تو اس شخص کو اٹھانے کے لیے آپ نے مجھے کیوں کہا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم نے اس کو اٹھایا تو وہ اٹھ گیا، ٹھیک ہے، نماز پڑھ لی. ہو سکتا ہے کہ میں اٹھاتا وہ اٹھ تو جاتا لیکن نہ اٹھتا تو پھر وہ ایک پیغمبر کی، ایک نبی کی اور ایک رسول کی نافرمانی میں آ جاتا، تو اس کو گناہ ہوتا یا اس کا سزا ہوتی. تو میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کو یہ چیز حاصل ہو، تو اس لیے میں نے آپ کو بولا کہ آپ جا کے اس کو اٹھا دیں. ٹھیک ہو گیا. اب اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ اس رات کو کیوں پوشیدہ رکھا گیا. یہ بات تو شورٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنے کی ہم پوری رات کوشش کریں گے، لیکن چلے فرض کر لیتے ہیں اس رات کی قدر، اس رات کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت ہمیں دے دی ہے قرآن پاک میں. نہ صرف ایک سورت دی ہے بلکہ اور بھی بہت جگہوں پہ آگے ہم پڑھتے ہیں کہ کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس رات کے تقدس کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے
جو تھا وہ یہ رمضان کا مہینہ، مطلب پورا مہینہ ہمیں دیا ہے۔ اب اس سے بھی اس رات کی پاکی کا اور اس کے مقدس ہونے کا اور اس کے قدر کا اندازہ کر لیں۔ اگر فرض کریں، اگر اس ہمیں پتا ہوتا کہ طاق رات جو ہے وہ 23 کو ہے یا 27 کو ہے، یا ہمیں ڈیٹ پتا ہوتی، ٹھیک ہے، اور ہمیں پتا ہوتا کہ ہمیں اس رات پہ عبادت کرنی ہے اور ہمیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ بخشوانے۔ اچھا، ایک تو یہ ہوتا کہ ہم پوری رات ایک رات جاگتے، گناہ بخشواتے، سو جاتے، باقیوں کی ہمیں پرواہی نہ ہوتی، نہ نماز کی، نہ کسی اور چیز کی، نہ کوئی صدقہ خیرات کی، نہ حج کی، نہ کسی چیز کی، کیونکہ ہمیں ایک رات مل گئی۔ ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہم سے پرومس کیا ہے کہ ہمیں وہ معاف کر دے گا اس رات، ہم معافی لیتے اور سو جاتے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ رات اتنی بڑی رات ہے کہ اگر اس رات کو ہم عبادت نہ کرتے، بہت سے لوگ ہیں نا آج کل وہ کویسچنز لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اللہ ہے کیا، یہ کتاب اصلی ہے کیا، یہ ایسا ہے، یا پھر ایتھسٹ ہوتے ہیں جو یہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو فرض کریں کہ یہ اتنی مقدس رات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈکلیئر بھی کر دی۔ بس میوٹ کر دیں، میوٹ کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر بھی کر دیا کہ یہ رات جو کیا یار یہ کون ہے جس کا میوٹ نہیں ہے؟ پلیز گرلز میوٹ کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے پرومس کر لیا کہ یہ رات جو اگر ہمیں بتا دیتے کہ یہ طاق رات ہے اور ہم اس کو اویل نہ کرتے، ہم سوئے رہتے یا ہم اپنی موبائل پہ، ٹی وی پہ، موویز میں یا کوئی الٹی سیدھی حرکتوں میں ہم لگے رہتے، تو بتائیں کہ وہ کتنی بڑا ایک گناہ تھا کہ وہ شخص کو کبھی چانس ہی نہ ملتا کہ اس کو معافی مل سکتی، کیونکہ یہ تو ڈکلیئرڈ رات ہوتی۔ تو یہ ساری مصلحتیں سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ نے اس رات کو مخفی رکھا۔ اچھا، مخفی کیسے رکھا؟ یہ حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی تو وہ اپنے گھر پہ تھے، تو وہ باہر آئے بتانے کے لیے، اپنے صحابہ کو آیات کو سنانے کے لیے باہر تشریف لاتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ دو صحابی جو ہے نا آپس میں بحث کر رہے ہیں۔ تو آپ گئے اور ان کی آپ نے بحث سنی اور پھر ان کو آپس میں ان کا جو معاملہ تھا وہ سارٹ آؤٹ کروایا۔ لیکن جب وہ معاملہ سارٹ آؤٹ کروا کے بیٹھتے ہیں تو وہ ان کو آیتیں سناتے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے وحی میں بتایا تھا کہ طاق رات جو ہے یہ والی ہے، لیکن آپ لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے مجھے وہ رات بھول گئی۔ اچھا، ایک تو ان کو رات بھول گئی، باقی انہوں نے یہ آیتیں سنائی، لیکن وہ والی جو رات کون سی تھی وہ ان کے ذہن سے اللہ تعالیٰ نے خود نکالی۔ وہ کیوں نکالی گئی؟ کہ اس کو پوشیدہ رکھنا تھا، اور ریزنز جو ہے نا وہ میں نے آپ کو بتائیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں عبادت بہت زیادہ کرنے کا ہمیں چانس مل جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر ہمیں پتہ چل جاتا کہ یہ طاق رات ہے تو ہم باقی اعمال کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ تیسرا ہمیں یہ ہوتا کہ اتنی بڑی رات کو ہم اگنور کرتے تو اس کی بہت بڑی اس کا گناہ تھا جس کی معافی نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کو مخفی رکھا۔ اور یہ ہم کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا وہ یادداشت پہ خدا نخواستہ اثر ہوا تھا، ایسا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن ان کی یادداشت پہ، ان کے دل پہ اتارا، انہوں نے ایز اٹ از سنایا۔ دس از دا فرسٹ اینڈ لاسٹ تھنگ جو انہوں نے کہا کہ مجھے بھول گئی۔ لیکن ہم اس حدیث کو پڑھتے ہوئے بہت سارے سبق ہمارے سامنے آتے ہیں کہ کوئی بھی نیکی کا کام ہو رہا ہوتا ہے یا ہم کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بیچ میں اگر ہم جھگڑا فساد شروع کر دیں تو وہ نیکی جو ہوتی ہے نا وہ ہماری ضائع ہو جاتی ہے، وہ ہم لوگوں کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ فار ایگزامپل، اگر ہم روزے سے ہیں اور ہم لوگ گاڑی چلا رہے ہیں، ٹریفک آ گئی ہے، ہم گالیاں دینے شروع کر دیں، پیچھے ہو جاؤ، مجھے جلدی پہنچنا ہے، جو بھی راستے میں آ رہا ہے آپ شیشہ نیچے کر رہے ہو، اس کو ڈانٹ رہے ہو، یا اگر آپ کوئی بزنس کر رہے ہو وہاں پہ اپنے جو کولیگز ہیں، اپنے ساتھ کام کرنے والے ان پہ غصہ ہو رہے ہو، یا اگر آپ گھر میں آئے ہو اپنی بیوی اپنے بچوں، یا بیوی ہے اپنے شوہر اپنے بچوں پہ شاؤٹ کر رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ آپ کے روزے کو، جسے کہہ لیں نا، ایک آپ نے گلاس میں پانی رکھا ہوا ہے، صاف شفاف گلاس ہے شیشے کا، وہ باہر سے گندا ہے، پانی بے شک اندر سے کتنا مرضی صاف ہو لیکن گلاس باہر سے گندا ہے تو کوئی اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ تو یہی حال ہمارے روزے کا۔ روزہ آپ نے بہت پیور رکھا، کچھ نہیں کھایا پیا، نماز بھی پڑھ لی، سب کچھ کرے، لیکن اگر آپ غصے والے ہیں، جھگڑے والے ہیں، وہ قابو نہیں آیا، آپ کی زبان پہ قابو نہیں آیا، آپ کے جسچرز میں آپ کو کنٹرول نہیں رہا، تو گندا گلاس تو پھر گندا رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نا وہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو بھی پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود بھی پاک صاف ہے اور اللہ تعالیٰ پاک صافی کو پسند کرتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے روزے کی بھی حفاظت کیا کریں، اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کیا کریں، اور روزے کی حفاظت اسی طرح ہی ہوگی جب یہ